اپنے عقیدہ ایمان کو وہاں محفوظ رکھنا تو بہت مشکل ہوتا ہے۔ آپ جب واپس آئے ہیں تو آپ کی دل کی کیفیت کیا ہے، آپ کا نقطہ نظر کیا ہے؟ تو علامہ اقبال نے کتنی خوبصورت بات کہی، فرماتی ہے خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، کیونکہ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ ہو رہا۔ خطاب تو ہمارے مہمان گرامی حضرت علامہ مولانا مختار احمد قادری صاحب تشریف فرما ہے، مفصل خطاب آپ حضرات کے ذوق سماعت کی نظر فرمائیں گے۔ حکم کے مطابق چند ایک گزارشات آپ حضرات کے ذوق سماعت کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ ہم اس ذات کے ذکر کے لیے بیٹھے ہیں کہ جس کا ذکر فرش والے ہی نہیں بلکہ عرش والے بھی کرتے ہیں، جس کے ذکر سے اللہ رب العزت نے اپنے تمام مخلوق کی زبانوں کو تر کیا ہے، اور دنیا کی ہر چیز جس کی ذاکر ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ یہ وہ ذکر ہے کہ جو خود خالق بھی جس کا ذکر کرتا ہے۔ اور امام اہل سنت کشتہ عشق رسول امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ جو فرماتے ہیں کہ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے آقا تیری ہی داستان ہے۔ اور پھر یہ ذکر اتنا مشکل مرحلہ ہے، یہ کوئی آسان بات نہیں ہے، یہ اللہ معاف فرمائے کوئی بناوٹ نہ ہو جائے۔ ابھی شاہ صاحب حضرت قبلہ پیر سید مزمل حسین شاہ صاحب یہ سادات اکرام نے بعد میں بھی نعت پڑھی ہے، لیکن جو میری کیفیت ہے، جو میری بات ہے، میں یہ کہوں گا کہ جتنا عمر میں فرق ہے، جو میری محسوسات ہیں، اتنا ہی نعت میں بھی فرق نظر آ رہا تھا۔ بھاگ جائے گا شیطان، توجہ چاہوں گا۔ اللہ رب العزت نے ایک معیار مقرر فرما دیا، تحبون اللہ فاتبعونی، محبوب جو تیرا ہو جاتا ہے، تو محبوب ہے جو تیرے رنگ میں آئے گا، تیری اداؤں میں آئے گا، تیری شکل بنا کے آئے گا، تیرے راستے سے چل کے آئے گا، جس کا اور نہ بچھونا حبیب تیری اداؤں کے مطابق ہے، وہ دنیا کے کسی بھی دور میں آئے ہم اس کو بھی محبوب بنا لیں گے۔ مدینے کی مسجد نبوی ہے، اللہ کے نبی تشریف فرما ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے غلاموں ان اللہ وعدنی ان يدخل الجنت من امتی 400,000 بلا حساب۔ میرے آقا فرماتے ہیں میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ 4 لاکھ آدمی آپ کی امت کے بغیر حساب کے جنت میں بھیج دوں۔ 4 لاکھ آدمی بغیر حساب کے جنت میں۔ جب حضور علیہ السلام نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے نا، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمائے، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، عرض کی زدنا یا رسول اللہ، سبحان اللہ، آقا اس میں اضافہ کر لیجئے، آقا اس میں زیادتی، اس میں اضافہ کر لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جنت بھی اللہ کی ہے، وعدہ بھی خدا کا اللہ کا ہے، میں کون ہوں اضافہ کرنے والا، بلکہ حدیث پاک میں موجود میرے آقا نے چلو بھرا، جو عطا کے وقت جس طرح عطا کے وقت دونوں ہاتھ یوں بھر کے کسی کو کچھ دیا جاتا ہے، حضور نے چلو بھرا اور فرمایا کہ اے ابو بکر چلو ہم نے اتنے اور کر دی، یوں چلو بھر کے پھینکا، وہاں اتنے اور کر دیا ہم نے۔ اب اس حدیث پاک پہ غور کیجیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جنت خدا کی ہے، رب نے 4 لاکھ کا وعدہ کیا، میں زیادتی کس طرح کر سکتا ہوں، رب کا وعدہ 4 لاکھ کا ہے، کس طرح اس میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ 100 بندہ لائے کہ برات کوئی 200 لے جائے تو بھائی انہوں نے کہا برات میں 100 آدمی ہونا چاہیے، کوئی 200 لے کے جائے تو کیا خیال ہے؟ جو لینے گئے ہیں وہ بھی نہیں ملے۔ بھائی تم نے ہمیں ذلیل کرنے رسوا کرنے کا پروگرام بنایا، ہم نے تو 100 کا انتظام کیا ہے، تمہیں اختیار کس نے دیا تو 100 کا 200 لے کے آ گئے۔ معلوم ہوا یہ رشتے اور طرح کے ہوتے ہیں، اللہ اور اس کے محبوب کا تعلق کچھ اور طرح کا ہوتا ہے۔ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبض و اختیار میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چلو بھرا تو معلوم ہوا جب سیدنا صدیق اکبر زدنا کا سوال کرتے آقا اضافہ کیجئے،
تو سیدنا صدیق اکبر کو بھی علم ہے، آپ بھی جانتے ہیں کہ حضور کو یہ اختیار حاصل ہے، آپ اضافہ کر سکتے ہیں۔ اور اگر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظریہ وہی ہوتا جو آج کل ہم دائیں بائیں سے سنتے ہیں تو یہ سوال ہی ان کی زبان پہ نہ آتا، سوال ہی نہ آتا یہ زبان پہ۔ معلوم ہوا صحابی کا عقیدہ ہے رب نے 4 لاکھ کا وعدہ کیا تو یہ خدا کا محبوب ہے، وہ محبوب کیسا جس کے پاس کوئی اختیار ہی نہ ہو، وہ محبوب کیسا، وہ نائب کیسا، وہ خلیفہ کیسا جس کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہوتا۔ جو نائب ہوتا ہے وہ با اختیار بن کے آتا ہے، وہ اختیار رکھتا ہے، اور جس کو اختیار دیا جاتا ہے، اللہ اکبر، ہم جب کسی کو مختار بناتے ہیں نا ہمیں نہیں پتا ہوتا، ایک وقت میں بڑا اعتماد ہے، بڑا اعتماد ہے، اختیار دے دیا کسی کو، اب بات کا ہمیں نہیں پتا، اس وقت تو ٹھیک تھا جب ہم نے اختیار دیا، لیکن اب اس کا مزاج بگڑ چکا، ہم اختیار واپس لے گئے۔ تو کیا خدا کے بارے بھی ایسا ہے کہ رب کو اس وقت تو نہیں پتا تھا اور بعد میں پتہ نہیں کیا ہو جائے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو اختیار عطا فرماتا ہے تو رب کو علم ہے، خدا جانتا ہے، اس لیے وہ اختیار عطا کرنا واپس بھی نہیں لیتا، واپس نہیں لیتا۔ صحابی رسول سوال کرتے ہیں آقا زدنا یا رسول اللہ، اضافہ کیجئے۔ میرے آقا نے چلو بھرا، فرمایا ہم نے اتنے اور ڈال دیے۔ آپ پھر عرض کرتے ہیں زدنا یا رسول اللہ، آپ نے دوسرا چلو بھرا، فرمایا اتنے اور ڈال دیے، پھر عرض کی زدنا یا رسول اللہ، حضور نے تیسرا چلو بھرا۔ ادھر حضرت ابوبکر بولنے لگے، حضرت عمر آگے بڑھے، آپ کے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا اور فرمایا ابوبکر ٹھہر بھی جا، ہمیں کیوں غافل کر رہا ہے، کچھ عمل بھی تو کرنے دے، کیوں غافل کر رہا ہے۔ اب اس کو مفروضہ کہو گے کہ یہ ویسے ہی گپ شپ کے انداز میں بات ہو گئی، یہ ویسے ہی گپ شپ کے انداز میں بات کر دی، نہ میرے بھائی نہ، یہ حقیقت ہے۔ صحابہ بھی جانتے ہیں کہ آقا چلو بھر بھر کے بیچ رہے ہیں۔ جب 4 کے بعد چلو بھرا تو کتنے ہو گئے؟ 4 لاکھ، 4 میں 4 اور شامل کیے جائے تو کتنے بن گئے؟ 8۔ اب جو دوسرا چلو بھرا جا رہا ہے تو اس میں 8 ہے، کیونکہ اتنے اور شارحین حدیث نے یہی کہا، پہلے 4 لاکھ خدا کا وعدہ اور 4 لاکھ میرے آقا کا چلو، جب دوسرا بھرا تو پھر 16 ہو گئے، اب جب تیسرے پہ آتے ہیں تو 32 بن جاتے ہیں۔ اسی طرح اس طرح چلو بھر کے پھینکنے میں دیر کتنی لگتی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اگر حضرت فاروق اعظم تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح چلو بھر بھر کے ڈال رہے ہیں، چلو بھر بھر کے میرے آقا ڈال رہے ہیں، اور بات لاکھوں میں جا رہی ہے، لاکھوں میں جا رہی ہے۔ جب لاکھ کروڑوں میں جاتے ہیں، خدا کی عزت کی قسم ہے، یہ ہمارا اعتقاد و ایمان ہے کہ اللہ کے نبی جس طرح فرما رہے تھے اگر کوئی روکتا نہ تو سارے ہی جنت میں ڈال دیے جاتے۔ حضرت عمر نے عرض کی ابوبکر ٹھہر بھی جا، ہمیں کچھ عمل بھی تو کر دینے دے۔ معلوم ہوا صحابہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کا با اختیار میں بھی مانا کرتے ہیں۔ صحابہ کے نزدیک بھی حضور علیہ السلام کا محبوب خدا کا اختیار، محبوب خدا کے اختیار کو وہ بھی مانتے ہیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری شریف میں، اب کوئی یہ کہہ کہ جناب یہ پتہ نہیں کہاں ہے کہ یہ ضعیف نہ ہوگی، میں نے کہا اگر ضعیف بھی ہوگی تو اس مسئلے کے لیے کافی ہے، اس مسئلہ کے لیے کافی ہے۔ اور اگر کسی کے ذہن میں یہ ہو کہ یہ بخاری میں نہیں ہے تو بخاری میں بھی میرے آقا کا فرمان موجود ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں جنت کو فروخت کر رہا ہوں، آقا اس کی قیمت کیا ہے؟ فرمایا من حفر بئر رومۃ فلہ الجنہ، بخاری میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، یہ سیاست ہے۔ فرمایا میں جنت کو بیچ رہا ہوں، آقا اس کی قیمت۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ جو روما کا کنواں ہے نا، یہ خرید کر جو مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا میں اس کو جنت عطا فرماؤں۔ صحابہ نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ رب سے پوچھا ہے جنت ہے کس کی؟ جنت تو خدا کی ہے، آپ وعدے کر رہے ہیں، پتہ نہیں ملے گی بھی کہ نہیں۔ حضرت عثمان نے کنویں کو خریدا، نصف حق پہلے نصف حق خریدا، پھر پورا خرید کے وقف کر دیا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اے عثمان تیرے اس عمل پہ ہم تجھے جنت الاٹ کرتے ہیں، جنت کی ضمانت دیتے ہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ رب العزت نے اختیار عطا فرمایا ہے، اور اس با اختیار نبی کی محفل میں جب کوئی آتا ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم صرف نعرے لگا کے نہیں، ہمارے حضرات کہتے ہیں نعرے لگاتا، آج کا نوجوان نعرے لگاتا ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. میں نے کہا بڑا احسان کر رہا ہے بھائی تو، یہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، موت کو قبول کرنے والی شاید جب آ جائے تو کسی میں ضرورت ہے کوئی نہیں میں نہیں قبول کرتا. یہ قبول کا لفظ کہیں اور ہوتا ہے، کہتے ہیں قبول ہے، وہ کوئی اور موقع ہوتا ہے، وہ کوئی اور موقع ہے جہاں کہا جاتا ہے قبول ہے. وہ ایک بار موقع ہے، کئی لوگوں کے ایک سے زیادہ بھی آ جاتے ہیں. موت کی قبولیت کی بات نہیں ہے، موت جب آتی ہے کوئی قبول کرے یا نہ کرے، موت ہے بھائی. ہاں غلامی رسول کی اگر بات کرے تو پھر مفہوم یوں بنتا ہے جو میرے آقا کی غلامی میں مرتا ہے، پھر یوں کہا کر غلامی رسول میں موت بھی حیات ہے، اس لیے کہ جو غلامی رسول میں مرتا ہے اس کو موت مٹانے کے لیے نہیں اپنے حبیب سے ملانے کے لیے آتی ہے. ہمیں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی غلامی، آپ کی تعلیمات کو سمجھ کے کامل طور پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا، بول ہے بالا تیرا. میں دعوت خطاب دیتا ہوں. آج کے ہمارے مہمان خصوصی مقرر حضرت علامہ مولانا مختار احمد قادری صاحب، آپ ایک نعرہ لگائیے تاکہ حضرت خطاب شروع. جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. صدق اللہ العظیم. جتنی اپنی آقا سے محبت ہے جم جم کے درود پاک پڑھیے. صلاۃ جتنی آقا سے محبت ہے بلند آواز سے صلاۃ و سلام علیہ وعلی آلہ و اصحابہ. کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کف پا تیرا. سب کہہ دو اس کی دولت ہے فقط نقش کف پا، کچھ نہیں مانگتا دستگیری تنہائی تو نہیں
رسول اللہ میں تو مر جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پورے قادی سے مجھ کو جھکنے مجھ کو جھکنے مجھ کو جھکنے مجھ کو جھکنے نہیں دیتا سہارا تیرا سب کہہ لو یا رسول اللہ مجھ کو جھکنے رسول اللہ مجھ کو جھکنے نہیں سہارا تیرا مجھ کو جھکنے نہیں دیتا سہارا اور لوگ کچھ نہیں مانگتا اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی حمد و ثنا جناب امام الانبیاء حبیب کبریا احمد مجتبیٰ مدنی تاجدار آمینہ پاک لال سیدنا عبداللہ کے چند دکھیوں کے سجن صدیق اکبر کے آقا فاروق اعظم کے رہبر عثمان کے ہادی مولا علی کے پیر امام حسن و حسین کے نانا جان فاطمۃ الزہرا کے ابو جان میرے اور آپ سب کے آقا جگ کے داتا کائنات کے مولا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اطہر میں ہدیہ درود و نعت پیش کرنے کے بعد صدر محفل پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید انور حسین شاہ صاحب دامت برکاتہ القدسیہ زینت محفل صوفی باصفا عاشق مصطفیٰ فخر و سعادت پیر سید میر اکبر شاہ صاحب اور نہایت ہی قابل صد مقتدر محتشم علماء کرام نعت خوانان شیریں بیان اور برادران اسلام بانی محفل صوفی باصفا عاشق مصطفیٰ محب العلماء محترم الحاج چودھری محمد رمضان احمد نقشبندی
جنہوں نے یہ خوبصورت محفل سجائی. دعا کرتا ہوں مالک اپنے حبیب کے ذکر کے صدقے ان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. مجھ سے قبل بڑے خوبصورت انداز میں حضرت مولانا علامہ بیان فرما رہے تھے. میری دلی دعا ہے اللہ تعالیٰ ایسے علماء کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے اور ایسے علماء کا تعدیر سایہ ہمارے سروں پہ نصیب فرمائے. سامعین محترم، وقت کو ملحوظ ہاتھ رکھتے ہوئے نہایت اختصار کے ساتھ چند باتیں آپ لوگوں کی بارگاہ میں عرض کروں گا. دوستوں نے کہا ہے پنجابی میں تقریر کرنی ہے، کوشش کروں گا. ذرا توجہ میں طرف فرمائیے گا. میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار برکتیں ہیں، بلکہ یوں کہہ لو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جو ہے یہ چاہے میلاد کا ہو، چاہے معراج کا ہو، چاہے حضور کی سیرت کا ہو، چاہے حضور کے کمالات کا ہو، چاہے حضور کے جمال کا ہو، ہر ذکر ہی بے مثال ہے. کیونکہ میرا نبی نبیوں میں بے مثال ہے، نبی کا ذکر ذکروں میں بے مثال ہے. بولو ساڈا نبی، کوشش کر رہے ہیں پنجابی، ساڈا نبی نبیاں جو بے مثال ہے. میری بات نہیں سمجھ آ رہی؟ ساڈا نبی نبیاں جو بے مثال ہے، نبی دا ذکر ذکر جو بے مثال ہے. میں نہیں کہنا، میرے مسلک سے امام اعلیٰ حضرت نے اس بات کا ترجمہ کیتا ہے. آپ فرماندے نے خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول. بڑے بڑے شاعر، بڑے بڑے عاشق دنیا میں آئیں گے، آتے رہیں گے، پر اعلیٰ حضرت کا کیا کہنا ہے؟ حد کر دی جن کے ایک ایک حرف میں مصطفیٰ کریم کی محبت کی بو پائی جاتی ہے. اور ایمان کامل دی دلیل ہے نبی کریم دی محبت. بولو سرکار دی محبت ایمان کامل دی. ایمان دے تو بڑے لوگ دعوے دار ہیں جڑے ممبراں تے بیٹھ کے نبی کریم دی توہین کردے نے، حضور نبی کریم دی شان چ گستاخیاں کردے نے، وہ بھی کہندے نے ایماندار. حضور دے دور وچ بھی ایسے لوگ ہیں، لیکن رب فرماندا ہے ایمان والے وہ اقبال بھی کرن، اقرار بھی کرن، سارے کام کرن. میں نہیں کہندا، قرآن کہندا ہے. اللہ دا قرآن فرماندا ہے، فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا ایمان لے آئے، آخری دن تے ایمان لے آئے، لیکن رب فرماندا ہے ایمان آلے، ایمان آلے او نے جنہاں دے ایمان وچ نبی کریم دی محبت تے حضور دا عشق پایا جائے. بولو سرکار دا اگر حضور دا عشق نہیں تے کچھ بھی. اور کدی کدی عارف لوگ انہوں دا تجربہ ہے، عارف لوگ فرماندے نے کدی کدی ایمان نالو عشق اگے لے جائے. نہیں سمجھے میری گل؟ ایمان بھی ہوئے تے نبی دا عشق بھی ہوئے، حضرات پھر گل بڑھ گئی. میں نہیں کہندا میرے پیر باہو غلط میرا ساتھ نہیں دے رہے، مسلسل پروگرام ہو رہے نے. آپ فرماندے نے ایمان سلامت شان دے ویکھو جدو ایمان بھی ہوئے تے حضور دی محبت بھی ہوئے تے پھر پتہ کی کہندے نے، پھر کہندے نے حلق سے
سے سب رسولوں سے آلہ سب رسولوں سے اگر حضور کی محبت نہیں تو کچھ نہیں جنہوں جو ملے نبی دی محبت صدقہ ملے اگر صحابہ نو عزت ملی ہے تو میرے نبی دے صدقے اگر اہل بیت نو عظمت ملی ہے تو مصطفیٰ دے جنہوں جو ملے نبی دا صدقہ ملے میں اسلام آباد صاحب ہوتے میں گل کی تھی کہ مولوی کھلو گیا اٹھ گیا آدھے قادری صاحب تسی نبی دا صدقہ کھاندے ہو دے سی نہیں کھاندے میں کہا مولانا کام کی کر دے ہو کہنا میری داڑھی نہیں دیکھ رہے میں کہا یار داڑھی تو نہ میرے کی جنہوں نے مسلمان ہی نہیں آگے پہلے کہ نہیں ساڑھے نو پکڑیاں بھی سونیاں بن گئے میں کہا داڑھی دو نہ میرے آندہ نہیں زیادتی نہ کرو میں امامت کرانا امام میں کہا مولوی جی کنی تنہا لیں دے ہو 8,000 روپیہ لیں میں کہنے نبی دا صدقہ نہیں کھاندہ نہیں میں اپنے وقت دے پیسے لینا وقت کرنا اپنا ٹائم کرنا اپنی لائف چھو وہ دے پیسے لینا میں نبی دا صدقہ نہیں کھانا میں کہا مولانا سنو میں کہا مولانا دسو جس مسلح تے کھلو گے تو نماز پڑھانا ہے مسلح کے باپ دے یا مدینے والے دے پوچھو اینا لوگا جنہیں اندر اسی نبی دا صدقہ نہیں کھانے میں کہا اگر غیرت ماندے تے نماز تو پہلا کیا چھڑی اے مسلح میرے باپ دا میں بیکھا تیرے پچھے نماز کون پڑھتا ہے حقیقت دے وے کھاندے سارے نبی دا صدقہ نہیں اور کچھ کھا کے نکال کر لیندے نے اسی سنی کھانے بھی ہیں نبی دا اقرار بھی کرنے ہیں آپ کی عمر چھ برکت فرمائے میں کو نہ انگلینڈ تو آ کے سرکار دے محفلیں ملا دی محفلیں سے جاندے یہ بھی تے کہہ سکتے ہیں پتر نو پیسے پہ ادھر محفل کرا چھڑیو نہیں انہوں نے پتہ ہے پیسے لایا بھی سوام ملتا پر محفل وچ جایا اور زیادہ کرم ہوتا ہے نبی دا کیوں یہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں حضرات محترم یہ محفل ملاد آج دی گھر نہیں میرے سر دا تاج علماء بیٹھے نے رب تعالیٰ نے جڑی میں آیا مقدسہ تلاوت کی تھی پھر توجہ فرماؤ ایک آیت میں نبی دا میلاد بیان نہیں کیتا 2 نہیں 10 نہیں 20 نہیں 30 نہیں 40 نہیں بلکہ 49 ایک کٹ 50 آیتاں انہیں جنہیں حضور دا میلاد ہی بیان کر دیا نصیر اے علماء دی ریسرچ ہے میں کہنا اگر طاقت دی اینک اتار کے محبت دی آنکھ نہ دیکھا جائے سارا قرآن میرے نبی دی نعت دی بولو سارا قرآن حضور دی قرآن کیا ہے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں قرآن کیا ہے قرآن نام ہے 30 پاروں کا 30 پارہ نام ہے 114 سورتوں کا سورت نام ہے رکوعات کا رکوع نام ہے آیتوں کا آیت نام ہے فکروں کا فکرہ نام ہے جملوں کا جملہ نام ہے حروف کا حرف نام ہے نقطے اور لکیر کا نقطہ لکیر نام ہے شد مد کا شد مد نام ہے عرب کا عرب نام ہے زیر زبر پیش کا اور زیر زبر پیش نام ہے آواز کا آواز نام ہے مصطفیٰ کی زبان کا صحابہ کرام اس وقت تک قرآن کو قرآن ہی نہیں مانتے تھے جب تک زبان مصطفیٰ سے نہیں نکلا بولو حضور دی زبان جو نہیں نکلا عارف کھڑی رومی کشمیر آپ نے ترجمہ کیتا فرمان دے نے شامی پوچھی آفجی کو جو نظر آیا انہیں کہا نہیں میں دینا منو کی نظر آیا میں نہیں کہندہ قرآن کہندہ علماء بیٹھے رہے اللہ تا قرآن فرمایا سوم بکم العمی فہم لا یرجعون ابو لہب ابو جہل
अन्ना सी गूंगा सी सिर्फ बात ये सी मेरे मुस्तफा दी पहचान नहीं की थी मुहम्मद नु मुहम्मद बिन अब्दुल्ला कहता रहा मुहम्मद रसूलुल्लाह नहीं मनिया रब ने फरमाया ये अख दी है यार दी पहचान वास्ते अगर इस अख ने जिंदगी च मुस्तफा दी पहचान नहीं की थी अन्ना नहीं ते होर की फरमाया जुबान दी है यार दे जिक्र वास्ते अगर यार दा जिक्र नहीं कीता ते गूंगा नहीं ते होर की अगर नबी दे कान दिते ने जिक्र सुनने वास्ते ते जे यार दा जिक्र नहीं सुनिया ते ओ बहरा नहीं ते होर की हज़रात अबू लाहब ते अबू जहल उलमा बैठे ने कोई काफर ना नहीं सी कोई काफर जनाब अल्लाह गूंगा नहीं सी बहरा नहीं सी पर रब ने दसिया लोगों ए ज़बान हाथ पैर जो मैं दिता है नबी दे सदका दिता है जब तक नबी दी पहचान ना होवे खुदा दी कसम उठा के कहना मैं मेरे रसूल दे बाबूजू बैठे हैं खुदा दी पहचान ही नहीं हो सकती क्योंकि कायनात के अंदर मुस्तफा करीम और जात और शख्सियत है जिन्हां ने कायनात के अंदर खुदा दी पहचान कराई है उलमा बैठे ने ताई उठा के देखो हजूर दी आमद तो पहला 360 खुदावां दे लोग पुजारी सारी हर घर दे विच 360 खुदा खाना खिलाने वाला हो रहे पानी पिलाने वाला हो रहे मारने वाला हो रहे पैदा करने वाला हो रहे हैं जी जिंदगी देने वाला हो रहे पता नहीं की कुछ जहालत का दौर दौरा सी मेरे नबी ने इस जुल्मत कदा आलम के अंदर कदम रजा फरमा के ऐलान कर दिया कूलू ला इलाहा फरमाया लोगो ये सारे झूठे ने अल्लाह एक ही बोलो रब अगर रब दी पहचान कराइए तो मुस्तफा ने मुस्तफा दी पहचाने मुस्तफा पहचाने खुदा है उलमा बैठे ने मेरे जुमले ते जरा गौर कीजिएगा मैं अक्सर अपने बयान दे विच बात कहना होना मैं कहना खुशबू मौजूद है नजर नहीं आती किसी फूल का सहारा लेना पड़ेगा इल्म मौजूद है नजर नहीं आता किसी आलिम दीन का सहारा